بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ گزشتہ درس میں ولا اور برا کے تعلق سے مسئلہ گزرا تھا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین۔ یہاں پر ولا اور برا کو علماء نے دو قسموں میں تقسیم کیا ہے، یعنی غیر مشرکین کے ساتھ جو ولا ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے التولی اور دوسری ہے موالات۔ ولا اور برا کی مشرکین کے ساتھ دو قسمیں ہیں، ایک تولی ہے اور ایک ہے موالات۔ تولی کا مطلب یہ ہے کہ شرک اور اہل شرک اور کفر اور اہل کفر سے محبت کی جائے، یہ تولی کا مطلب ہے۔ شرک، کفر، اہل کفر سے محبت کرنا، شرک سے محبت کرنا، کفر سے محبت کرنا، اور مومنین کے خلاف کفار کی مدد کرنا، یا یہ کہ کافر کوئی مسلمانوں پہ حملہ کرے تو اس سے خوش ہونا ہے، تو یہ تولی کہلاتا ہے، جو کہ کفر اکبر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر اکبر ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ۔ اور جو دوسری قسم ہے وہ ہے الموالات۔ موالات یعنی الموادۃ والصداقہ، یہ تولی سے کم ہے لیکن یہ بھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، مگر یہ کفر کے درجے تک نہیں پہنچتی ہے۔ موادات صداقہ جو کہ معادات اور محادات کی ضد ہے، تو اس کا ضابط یہ ہے کہ اہل شرک سے محبت دنیا کی وجہ سے ہو۔ موالات یعنی اہل شرک سے، کفار سے جو محبت ہے وہ دنیا کی وجہ سے ہے، اس کے ساتھ نصرت نہیں ہے، ان لوگوں کی مدد کرنا نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف، لیکن یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو دونوں قسموں میں فرق کیا ہے تولی اور موالات میں؟ تولی کفر اکبر ہے جو ملت سے نکال دیتا ہے، اور شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے نواقض اسلام میں اس کو شمار کیا ہے، جبکہ موالات یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ دین سے آدمی نہیں نکلتا ہے لیکن جو ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں موالات کی، تقریباً جو ہے 20 شکلیں جو ہے ذکر کی ہیں شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ موجود ہے کتاب الدرر الثنیہ میں۔ کچھ کہہ رہے ہیں؟ الدرر الثنیہ اس میں موجود ہے، اور یہ کتاب جو ہے تیسیر الاصول شرح ثلاثۃ الاصول، اس میں ذکر کی ہے شیخ دکتور عبد المحسن القاسم، امام خطیب مسجد نبوی۔ بہرحال یہاں پر ایک چیز اور ہے جس پر تنبیہ بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ولا اور برا کے مسئلے میں لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو تھوڑا سا پڑھ کر کے وہ مطلق طور پر کافروں کے ساتھ تعلقات کرنے کو جو ہے حرام قرار دیتے ہیں، یا یہ کہ ان کو قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں نعوذ باللہ، جب کہ معاہد یا ذمی کافر اس کو قتل کرنا حرام ہے۔ معاہد یا ذمی جو کافر ہے یا
مستأمن ہے جس نے امن طلب کی ہوئی ہے، اس کافر کو قتل کرنا یا اس کے مال کو لوٹنا، چوری کرنا حرام ہے۔ چوری کرنا ان کے مال کو یا اس پر ظلم کرنا یا ان پر زیادتی کرنا حرام ہے۔ معاہد کافر یا ذمی کافر یا مستعمل کافر، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاری، کہ جو آدمی معاہد کو، معاہد یعنی جو کافر نے معاہدہ کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ میں، اس کو قتل کرنا، جس نے اس کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، گرچہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ مطلب بہت ہی سنگین اور بہت ہی عظیم گناہ ہے کسی کافر کو بلا وجہ قتل کرنا۔ البتہ کفار کے ساتھ میں ان کے ساتھ تجارتی تعلقات کرنا یا ان کے ساتھ معاہدہ کرنا یا اور اس طرح کے جو تعلقات ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشرکین کے ساتھ تعلقات کیے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، ان کے ساتھ اور بہت سارے تعلقات تھے، لیکن یہ سب تعلقات دعوت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے یا اپنی دنیاوی غرض کے لیے شرعی حدود اور ضوابط میں تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کفار کے ساتھ جو تعلقات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو دعوت دینے کے لیے، ان کو حق بات ان تک پہنچانے کے لیے، باوجود اس کے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال سے، افعال سے، شرکیات سے، کفریات سے آپ کو بغض تھا، آپ کو عداوت تھی، آپ کو نفرت تھی ان سے۔ تو ایسے ایک مسلمان کو کفار کے شرک سے، کفر سے، ان سے عداوت اور بغض اور حسد، اس سے حسد نہیں، اس سے مطلب عداوت اور بغض اس سے ہونی چاہیے۔ یہی جو ہے برا کا مطلب ہے، مطلب برات کا اعلان ہونا چاہیے کہ ہم تمہارے ان شرکیہ کفریہ اعمال سے براءت کا اعلان کرتے ہیں۔ جیسے ان کے تہوار ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس میں ان کے ساتھ تہوار منانے لگ جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے تال میل کے نام پر، تو یہ درست نہیں ہے، چونکہ اس میں شرکیہ اور کفریہ اعمال ہیں، ان سے برات کا اعلان ضروری ہے اور کہہ دیں کہ یہ ہمارے دین میں، مذہب میں جائز نہیں ہے۔ جو چیز جائز ہے وہ ہم کرتے ہیں، جو جائز نہیں اس کو نہیں کرتے۔ بہرحال ولا اور برا کے مسئلے میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان اس حد تک نہ گزر جائے کہ اپنے دین اور ایمان کو بیچ دے، دین و ایمان کی پرواہ نہ ہو اور ان کے ساتھ اس قدر گھل مل جائے کہ ان کے ساتھ جو ہے بعض شرکی اعمال کو کرنے لگے یا ان کے شرکی اعمال سے خوش ہو جائے یا ان کے شرکی اعمال پر ان کو مبارکبادی دے، تو یہ ولا اور برا کے مخالف ہے۔ یہ شرک اکبر یا جو ہے کفر اکبر تک انسان کو لے جاتی ہے۔ بسا اوقات کفر اکبر ہو جاتا ہے انسان سے اس چکر میں۔ تو اس لیے دوسرا یہ کہ ولا اور برا کے اس میں آ کر انسان یہ نہیں کہ کوئی بھی کافر ملے تو اسے مارو یا اسے قتل کرو یا اسے مال اس کا لوٹ لو، نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ خاص طور سے جو بلاد حرب ہیں، دارالکفر یا دارالحرب جو ہیں، اس میں جو ہے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے کہ ان سے ظاہری طور پر، زبانی طور پر ان سے دوستی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں الا ان تتقوا منهم تقاتا میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، مؤلف فرماتے ہیں وَنَسَلَ لَمَّا قَالُوا مَا نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ لِيُقَرِّبُونَ إِلَيْهِ۔ آگے جو آیت کریمہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ان لوگوں نے، کفار مکہ نے یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں نے جب یہ کہا مَا نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ إِلَّا حُبًّا لِلَّهِ، کہ ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، لِيُقَرِّبُونَا إِلَيْهِ، تاکہ یہ اصنام ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ تو گویا کہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟
بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کا واسطہ وسیلہ لگاتے تھے۔ یہاں پر جو ہے بات جو ہے سمجھنے والی توحید اور عقیدے کی جو بات ہے وہ یہ کہ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے، یقربون الیہ سے معلوم ہوا، وہ کہتے تاکہ یہ بت ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، تو مطلب اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی قربت وہ چاہتے تھے، تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے وہ واسطہ کس کا لگاتے تھے؟ اصنام کا، بتوں کا۔ اچھا یہ اصنام کس کے تھے، بت کس کے تھے؟ اصنام یہ بت جو تھے خانہ کعبہ میں بھی رکھے ہوئے تھے ادھر، تو یہ نیک لوگوں کے بت تھے، انبیاء کے بت تھے۔ کفار مکہ اس زمانے کے جو مشرکین تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ نیک لوگوں کے بت بنا کے جگہ جگہ رکھے تھے۔ خانہ کعبہ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کے بت بنا کے رکھے تھے۔ تو ان عظیم ہستیوں کا واسطہ دے کر کے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، اور ان عظیم ہستیوں کا واسطہ دے کر کے وہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے دعا کرتے تھے، یا انہی سے دعا کرتے تھے کہ ہم ان سے دعا کریں گے پھر یہ ہمارے لیے اللہ سے مانگیں گے، یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ تو اس عمل کی وجہ سے وہ لوگ کافر ٹھہرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے اس کی وجہ سے جہاد کیا۔ تو گویا وہ لوگ توحید ربوبیت کو مانتے تھے لیکن توحید الوہیت میں وہ بھٹک گئے۔ اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق مالک رازق مانتے تھے، اور عبادت بھی اللہ کی کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اور دوسرے ولی بزرگوں کو، نبیوں کو وہ لوگ جو ہے سوچتے تھے کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے، ان کے واسطے سے ہم اللہ تک جائیں گے، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ جیسے آج کل کے بہت سارے مسلمان ایسا سوچتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں کہ یہ نیک بزرگ، یہ اولیاء اللہ، یہی ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے، انہی کے واسطے سے دعا ہوگی تبھی ہماری دعا قبول ہوگی، ایسا جو سوچتے ہیں، اور پھر وہ ان کو پکارتے ہیں، ان اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، یا شیخ عبدالقادر جیلانی، یا پیران پیر، یا فلاں اس طرح جو ہے پکارتے ہیں۔ یہ پکارنا شرک اکبر ہے۔ ان کو پکارنا، ان سے دعا کرنا، اس لیے کہ دعا عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، اصل عبادت ہے دعا۔ پوری نمازوں میں آپ دیکھیں گے دعا ہی دعا ہے، تو دعا عبادت ہے۔ تو ان کو غیر اللہ کو پکارنا، ان سے دعا کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، اصغر نہیں ہے، شرک اکبر ہے۔ خالی واسطہ دینا، یا اللہ فلاں کے واسطے سے میری دعا قبول کر لے، تو یہ واسطہ دینا تو بدعت ہے۔ لیکن اس قسم کا واسطہ، اے فلاں پیر، اے فلاں بابا، اے نبی، اے ولی، میری یہ مراد پوری کر دے، تو وہ تو مر چکے، دنیا سے جا چکے، وفات پا چکے، اس دنیا میں نہیں دوسری دنیا میں۔ ان کے بس کی بات نہیں، ان کی دعا کو سننا، پکارنا، جواب دینا کچھ ان کے بس میں نہیں ہے۔ پھر ان کو پکارنا جیسے اللہ کو پکارتے ہیں، تو یہ تسویت غیر اللہ باللہ ہو گیا، غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دینا ہو گیا، تو یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بلکہ یہ شرک اکبر ہے۔ تو اس وجہ سے وہ لوگ کافر ٹھہرے، اور اگر غور کریں تو ان لوگوں کا جو کفر تھا کفار مکہ کا، اس سے بڑھ کر کفر آج کے بہت سارے ان مسلمانوں کا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار مکہ تو مصیبت کے وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے، لیکن یہ تو مصیبت کے وقت جو ہے اللہ کو چھوڑ کر خوشی میں بھی مصیبت میں بھی اپنے پیروں ہی کو، ولیوں کو اور بزرگوں کو پکارتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان لوگوں کا شرک ان کے شرک سے بھی بڑھ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے شرک سے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے قریب ہونے کے لیے وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ کے قریب ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہ طریقہ اپناؤ۔ کیا وظیفہ کرنا ہے، کیا وظیفہ اپنانا ہے اللہ کی قربت کے لیے؟ یہ وظیفہ اپنانا، قل لہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ہیں ان سے کہیے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، جو تم دعویٰ کر رہے ہو اللہ سے محبت کا، کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ان کی بات کرتے ہیں، تو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔ فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اس اتباع کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ مؤلف فرما رہے بمعنی انہ یصیبکم، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دے گا، جو کہ غلط ہے، کیونکہ اللہ یہاں اصل میں جو ہے مؤلف اور جو اس قسم کا جو ان کے موافق میں ہے، وہ لوگ سوچتے ہیں محبت کا معنی میلان قلب ہے، دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، یہ محبت کا معنی ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ اللہ کے لیے یعنی ناممکن بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دل کسی طرف مائل ہو، تو اس کو ان لوگوں نے بندوں پر، مخلوق پر قیاس کر لیا ہے۔ کیوں ناممکن ہے مائل ہونا؟ اللہ کا دل اللہ کے محبوب بندوں کی طرف مائل ہوتا ہے، جو نافرمان ہیں ان کی طرف مائل نہیں ہوتا، جیسے اس کے شایع نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جیسے اس کے شایع نشان ہے۔ ہم اللہ کی محبت کو اپنی محبت پر قیاس نہ کریں، اپنی محبت کی طرح نہ سوچیں، جیسے ہم انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اس محبت پر قیاس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جیسے اس کے شایع نشان ہے، بس۔ تو اس لیے یہ معنی کیا ہے؟ معنی درست نہیں، لیکن یہ لازمی نتیجہ ہے۔ جب اللہ محبت کرے گا تو ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب دے گا۔ یہ تفسیر باللازم ہو سکتی ہے، بس اس کا معنی نہیں ہے۔ وَيَغْفِرُ، اور کیا؟ اتباع رسول کے نتیجے میں پہلا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت اس کو ملے گی۔ اللہ جس کو محبوب اپنا بنا لے، اللہ جس سے محبت کر لے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے، فرشتوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے، فرشتوں کو بھی کہتا ہے کہ جاؤ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا، ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ غفور لمن اتبعنی، جس نے میری اتباع کی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، ما سلف منہ قبل ذلک، اس سے پہلے جو اس سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ رحیم بہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی میں سے یہاں پر اللہ لفظ جلالہ کے علاوہ غفور اور رحیم دو اسماء الحسنی کا یہاں پر اس بات ہوا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت غفران و مغفرت اور رحمت بھی یہاں سے ثابت ہوئی۔ آگے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اطیعوا اللہ والرسول۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات آئی تھی فاتبعونی، میری اتباع کرو، تو کوئی یہ اعتراض کرے گا کہ اللہ کی اتباع نہ کرے گا، تو اس لیے وہ اعتراض نہ رہے، تاکہ اس لیے اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دونوں کی اطاعت ضروری ہے۔ کس چیز میں؟ فیما یأمرکم بہ، جس چیز کا بھی وہ تمہیں حکم دیں، من التوحید و غیر توحید وغیرہ، جس چیز کا بھی حکم دیں اس میں ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا أَعْرَضُوا عَنِ الطَّاعَةِ، بس اگر ان لوگوں نے منہ موڑا، پیٹھ پھیر لی، عن الطاعت، اطاعت سے،
تو یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافرین سے محبت نہیں کرتا۔ فِيهِ اقامت الظاہر مقام المضمر، یہاں پر کافرین جو آیا ہے لفظ، اس کے بارے میں مؤلف کہہ رہے ہیں کہ اس میں ظاہر کو مضمر کی جگہ میں رکھا گیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بات اس طرح بھی ہو جاتی فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ، اگر انہوں نے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پر کافرین ظاہر لائے ہیں، مضمر ضمیر نہیں لائے، ہم ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر لائے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ جو لوگ اللہ سے محبت نہیں، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے بارے میں حکم بالکل واضح ہو جائے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں توحید کے بارے میں خاص کر کے، تو وہ لوگ کافر ہیں۔ اس لیے مؤلف نے یہاں پر من التوحید کی جو تفسیر کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عام باتوں میں اطاعت نہ کرنا ہے، توحید کے علاوہ فروعی مسائل میں اگر نافرمانی ہوتی ہے تو بندہ کافر نہیں ہوگا ہے۔ تو اس لیے مؤلف نے یہ کہا کہ اگر توحید کے سلسلے میں اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع نہیں کی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بندہ مطلق طور پر اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اعراض کرے، منہ موڑے، منع کر دے، نہیں کروں گا، نہیں مانوں گا، تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے، گرچہ کہ فروعی مسائل میں ہو۔ فروعی مسائل ہیں توحید کے علاوہ بھی، اگر کوئی بندہ کہتے میں نہیں مانتا کہ سود حرام، اس طرح اگر کوئی کہے تو یہ کافر ہو جاتا ہے، چونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو جو ہے اس نے اعراض کیا ہے، اس کا اعراض کیا ہے، تو اس لیے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور کافرین کے بھی پھر درجات ہیں، الکفر دون کفر، اگر توحید کا لفظ نہ بھی ہوتا پھر بھی جو ہے اس کا یہ معنی ہو سکتا تھا، کفر کے بھی درجات ہیں، الکفر دون کفر، کفر اکبر ہے، کفر اصغر ہے۔ تو اگر بندہ ان اعمال کا ارتکاب کرے جو انسان کو کفر اکبر تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے بڑا والا کفر اس سے ہوگا، اور اگر وہ چھوٹے اعمال، چھوٹے گناہ کرتا ہے، الکفر دون کفر کے ضمن میں پھر وہ آئیں گے۔ سنت کا انکار کرے تو سنت یعنی حدیث، یعنی حدیث میں سے حدیث کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کے امور کو انکار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔ دیکھیے سنت کا ایک مطلب تو ہے مستحب کے معنی میں سنت ہے، ایک سنت حدیث کے معنی میں ہے۔ تو کون سا آپ کہہ رہے ہیں؟ جیسے سینے میں ہاتھ باندھنا نماز میں، ہاں، ان لوگوں سے کہا جاتا ہے تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ یہاں پر تعصب، مسلکی تعصب اور عصبیت ہے، بس اوقات انسان کو یہ بہت خطرناک جگہ لے جاتا ہے۔ جب حدیث رسول آ جائے تب انسان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ امور ہیں جو افعال ہیں جن کا کرنا نہ کرنا یعنی شرعی اعتبار سے ان کا مستحب ہے کرنا نہ کرنا، لیکن انکار نہیں کرنا چاہیے، بولے ہاں یہ بھی ہے، گرچہ وہ اس کو نہ کریں لیکن انکار اس کا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انکار کرنا یہ بہت ہی خطرناک امر ہے، انسان کو جو ہے کبھی کبھی ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے کلمہ توحید ہے، جو یہاں توحید کی بات ہوئی ہے، توحید کے جو 7 شروط ہیں جو ہم نے آپ اس سے پہلے بیان کیے تھے، علم، یقین اور قبول، انقیاد، اخلاص اور محبت، اور کیا ہے صدق، اور اس کے علاوہ لاسٹ ایک ہے 8 نمبر الکفر بما سوی اللہ من المعبودات۔ یہ 8 شرائط ہیں توحید کے، یا 7 شرائط بعد علماء نے ذکر کیے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص قبول نہ کرے یا قبول کرے، انقیاد اس کے اندر نہ ہے کلمہ توحید کے تقاضوں کے لیے، اس کے پاس انقیاد نہیں ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے جو اوامر ہیں ان کو بجا نہیں لاتا، نواہی کو نواہی نہیں مانتا، تو یہ انسان کو کافر بنا دیتے ہیں۔ نواہی کو نواہی نہیں مانتا، اوامر کو اوامر نہیں مانتا، گرچہ یہ الگ چیز ہے کہ
کر نہیں پا رہا ہے، وہ کوتاہی ہو رہی ہے، اس سے سستی ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ انکار کرے اس کے مقتضیات کا تو پھر یہ چیز جو ہے اسے کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کا خیال ضرور رہے کہ ایک چیز ہے کرنا نہ کرنا ہے، اور ایک چیز ہے ماننا اور نہ ماننا۔ اگر کوئی ماننے ہی سے انکار کر دے اللہ کے اوامر کو، ان کو اوامر نہ مانے، نواہی کو نہ مانے، تو یہ اسے کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن اس کو کافر قرار دینا یہ ہر کسی کا کام نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تکفیر کے ضوابط ہیں، کسی شخص کو معین طور پر کہ فلاں شخص نے ایسا کیا وہ کافر ہے، یا اے شخص تو نے ایسا کیا تو کافر ہے، نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں جس نے ایسا کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا، یا وہ شخص کافر ہو جائے گا جو ایسے کرے۔ لیکن کسی شخص کو خاص کر کے کہنا کہ اے شخص، اے فلاں شخص یا فلاں شخص وہ کافر ہو گیا، فلاں شخص نے ایسا کیا وہ کافر ہو گیا، تو کسی شخص معین کو ایسے کافر قرار دینا یہ ہر کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ قاضی کا مسئلہ ہے، حاکم وقت کا مسئلہ ہے، وہ اس کے بارے میں فتویٰ صادر کریں گے، تب جو ہے اس پر حکم لگایا جائے گا۔ لیکن ہر شخص، کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں اس طرح حکم صادر نہ کرے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان میں کون فتویٰ لگائے گا؟ جیسے ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر پر علماء نے متفق طور پر، تمام مسالک کے علماء نے متفق طور پر سائن کیے تھے اس کے کفر پر۔ 100 سے زیادہ علماء نے متفق طور پر، مختلف مسالک کے علماء نے ان کے کفر پر فتویٰ لگایا تھا اور اس پر سائن کیے تھے، پھر اس فتوے کو شائع کیا تھا۔ تو ہر جماعت میں تقریباً جو ہے اس طرح علماء، قضات اور مفتیان ہوتے ہیں جو اس مسئلے میں غور کر کے متفق طور پر فتویٰ لگا سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کو بعض مسالک میں بات بات پر جو ہے کافر قرار دیتے ہیں، کفر اور تکفیر کے ضوابط کو سمجھتے ہی نہیں، اور جو ہے مختلف آیات اور نصوص کو لے کر کے، ان کے عموم کو لے کر کے کسی کو بھی کافر قرار دیتے ہیں۔ تو یہ چیز درست نہیں ہے، وہ خود اس میں بہت سارے لوگ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے تکفیر کے مسئلے میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کو کافر قرار دے رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری طرف پلٹ کے آ جائے وہ بات۔ تو اس لیے اس سلسلے میں جرأت نہیں کرنی چاہیے، آدمی کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے، چونکہ اس کی سنگینی خود اپنے اوپر ہے، ایسا نہیں کہ دوسروں کو جو ہے کافر قرار دے۔ ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہا تھا، ایک شخص جو ہے تقریر کر رہا تھا بریلوی، وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے میں ہندو تو ہو سکتا ہوں لیکن وہاں بھی نہیں ہو سکتا، ہندو ہو سکتا ہے لیکن وہاں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس قدر مطلب کیا بتائیں، اس سے بڑھ کر پھر کفر کیا ہوگا؟ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے ہندو ہو سکتا ہوں لیکن وہابی، وہاب اللہ کا نام ہے، اللہ والا وہابی نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس قدر زیادہ تعصب اور اس قدر چڑ توحید اور اہل توحید سے لوگوں کو، تو یہ چیز خود جو ہے، اس لیے تکفیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قال لاخی کافر، اگر کسی نے اپنے بھائی سے کہا یا کافر، اگر وہ کافر ہے ٹھیک ہے، ورنہ وہ خود جو ہے کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تکفیر کے سلسلے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اتباع اور رسول کا ہے۔ ایک چیز اور جو پوائنٹ کی ہے، محبت خود اس بات کا تقاضا کرتی، خود اطاعت کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہوگی، جس سے آپ کو محبت ہوگی تو آپ اس کی بات مانیں گے، اگر آپ اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ آپ سے روٹھ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ محبت کا جو سب سے اہم تقاضا ہے، جو لوگ دن رات اس کے رسول کا دعویٰ کرتے ہیں کہ محبت میں وہ عشق تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کا صرف دعویٰ کھوکھلا ہے، اس لیے اطاعت نہیں ہے، اطاعت رسول سے کوسوں دور ہے، کیونکہ محبت کا جو سب سے اہم تقاضا ہے، بنیادی تقاضا، وہ اطاعت ہے۔ اور امام شافعی کا غالباً شعر ہے
کہ لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع لو كان حبك صادقا، اگر آپ کی محبت واقعی سچی ہے اپنے محبوب سے تو تم اس کی اطاعت کرو گے، اور اگر محبت سچی نہیں ہے تو پھر اطاعت جو ہے نہیں کریں گے، پھر محبت جھوٹی ہے وہ۔ ان المحب لمن يحب مطیع، یقیناً محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ آدمی اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے، ان کی بات نہیں مانتے تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی شوہر کی بات نہیں مانتی ہے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، ایسے ہی شوہر بیوی کی بات نہیں مانتا تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، والدین ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو محبت کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا، ایک دوسرے کی بات ماننا، ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنا، ایک دوسرے کی جو ہے کا خیال رکھنا۔ تو اگر اطاعت ہی نہیں ہے تو محبت پھر جھوٹی ہے، محبت پھر جھوٹی ہے۔ اور کچھ لوگ تو اپنی محبت کو اس قدر زیادہ ظاہر کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تو اگر میرے محبوب تو کہہ دے تو چاند ستاروں کو توڑ لاؤں، مطلب اس کی بات کو ماننے میں، اس کی محبت میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں چاند ستاروں کو توڑ لاؤں تمہاری محبت میں، اس قدر تمہارا مطیع اور فرما بردار۔ اور یہ لوگ صرف خالی جو ہے عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں اور اطاعت رسول سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ کوئی بات بتاؤ، کوئی حدیث بتاؤ، کوئی سنت ان کو بتاؤ تو اس کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیتے ہیں یہ تو ہمارے امام کے قول کے مطابق نہیں ہے، یہ تو ہمارے مسلک کے مطابق نہیں ہے، یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیتے، تو یہ درست نہیں ہے۔ بہرحال اب آگے جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے، یہاں پہ مؤلف نے بیان کیا لا یحبہم بمعنی انہ یعاقبہم، کہ اللہ تعالیٰ کافرین سے محبت نہیں کرتا، اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں عقاب دے گا، سزا دے گا۔ تو یہ بھی تفسیر باللازم ہے، اللہ ان سے محبت نہیں کرتا جیسے اس کے شایان شان ہے محبت نہ کرنا۔ ان اللہ، آگے فرمائے ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بیان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، دین اسلام کا اوپر پیچھے بیان گزرا ہے گزشتہ نصوص میں۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے مزید دلائل دیے جا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی اہم خاندانوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، جن کو چنندہ بنایا، انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، یقینا اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اختیار کر لیا، پسند کر لیا آدم کو، ونوحً اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین اور آل ابراہیم اور آل عمران کو عالمین پر چن لیا، بمعنی انفسہما۔ یہاں پر آل ابراہیم اور آل عمران سے مراد جو ہے بذات خود ابراہیم اور عمران مراد ہیں۔ بجعل الانبیاء من نسلہم، کیسے چن لیا ان لوگوں کو؟ اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ان کی نسل سے قرار دیا، ان کی نسل سے مبعوث کیا ہے انبیاء کو۔ جتنے بھی نبی رسول آئے سب انہی کی نسل سے ہیں۔ دیکھیں گے نوح علیہ السلام آدم کی نسل سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی نسل سے ہیں، عمران یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اس طرح سے تمام انبیاء یہ ایک دوسرے کی، یہاں پہ آگے فرمایا ذریۃ بعضها من بعض، یہ سب جو ہے ایک دوسرے کی ذریت ہیں، یعنی من ولد بعض منہم، ان میں سے بعض کی اولاد ہے، بعض کی ذریت ہیں۔ کیسے ذریت ہے؟ یعنی نوح علیہ السلام آدم کی ذریت ہے، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے، اور عمران ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، انہی میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جس کو تم لوگ نہیں مان رہے ہو، جس کا تم انکار کر رہے ہو،
تو یہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے دین محذوف ہے، یعنی ان اللہ اصطفیٰ دین آدم، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دین کو، نوح علیہ السلام کے دین کو، ابراہیم کے دین کو چن لیا ہے علی العالمین، پوری دنیا جہان کے لیے۔ یہ بھی ایک مفہوم بعض علماء نے بیان کیا ہے۔ اور ایک یہ کہ اللہ نے ان کو خاص مرتبہ دیا ہے، ان کو خاص مقام ہے، چونکہ آدم علیہ السلام جو ہے ابو البشر ہیں، پوری انسانیت کے باپ ہیں۔ پھر سب انسانیت جب ختم ہو گئی، نوح علیہ السلام یہ آدم ثانی ہے، اور پھر انہی کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام ہیں جو کہ ابو الانبیاء ہیں، بعد کے تمام انبیاء انہی کی نسل سے آئے ہیں۔ اور عمران کو بھی خاص فضیلت ہے، چونکہ عمران کی نسل سے جو ہے مریم علیہ السلام ہوئی، پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک عجیب طریقے سے پیدا ہوئے، جو یعنی جیسے آدم علیہ السلام ہے سب سے پہلے نبی جو ہے بغیر یعنی ماں باپ کے پیدا ہوئے، ایسے ہی ان کی نسل سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بغیر باپ کے، تو ان کو بھی ایک خاص مقام ہے۔ عمران سے مراد کون ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام، مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ تو یہاں پر جو سیاق ہے، جو یہ بات چل رہی ہے، وہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مریم علیہ السلام کے والد کے تعلق سے بات ہے، تو اس لیے سیاق یہی کہتا ہے کہ عمران سے مراد جو ہے مریم علیہ السلام کے والد ہیں۔ یہ دو الگ الگ عمران ہیں۔ عمران جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، وہ ان کے بہت زمانے کے بعد، تقریباً 1800 سال ذکر کیا ہے مفسرین نے، 1800 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، اور مریم کے والد کا نام عمران تھا۔ عمران بھی اپنی قوم کے یہ سردار تھے، لیڈر تھے۔ اب ان کا واقعہ پورا تفصیل سے آگے آ رہا ہے، مریم کی والدہ کا ہے، اور اس کا جو ہے ان کے والد کا، اور خود مریم علیہ السلام کا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آگے اب تفصیل سے آ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پڑھیں گے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔